السلام علیکم دوستو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اس لیے وہ لوگ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، اور دنیا کے مختلف عیسائی فرقے اس دن کو بڑا ہی مقدس سمجھ کر بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہے، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ سب سے پہلے تو کرسمس کا لفظ پورے بائبل میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک کرائسٹ یعنی مسیح اور ایک میس یعنی کیتھولک رسم کو میس کہتے ہیں، اور میس کے معنی اجتماع کے بھی آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تہوار عہد نامہ جدید میں موجود ہی نہیں ہے، اور نہ بائبل میں اس کے کوئی نشان ہے، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے ثابت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ خود سے گھڑا ہوا ایک پروگرام ہے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی سے رومن قوم کی طرف سے آئی ہوئی ایک بدعت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تاریخ کلیسا میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہونا واضح طور پر ثابت ہے، اور یہ لوگ دسمبر کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں تھے، اور مریم علیہ السلام کو جب درد زہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ تاکہ اس پر سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرے اور آپ وہ کھا لیں، پھر چشمے کا پانی پی کر قوت حاصل کر لیں۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے کسی علاقے میں ہوئی تھی، اور کھجوریں گرمی کے موسم میں ہی پکتی ہے۔ جولائی یا اگست کے کسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ عیسائی لوگ 25 دسمبر یعنی سردی کے موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ عیسائیوں کی مقدس کتاب یعنی بائبل سے بھی یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا تو گرمی کے موسم میں ہوئی یا بہار کے موسم میں، کیونکہ بائبل میں موجود پیدائش کے تذکرے کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ چرواہے آس پاس اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ بہت سے مذہبی رہنماؤں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کچھ صدیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منانے کا کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ لوگوں نے ان کے جنم دن کو 4 صدی عیسوی سے منانا شروع کیا، اور 5ویں صدی عیسوی میں مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن اہل روم اپنے دیوتا یعنی سورج کا جنم دن مناتے تھے، اور وہ دن 25 دسمبر کا دن تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ مارٹن کوئلنس اس تہوار کو لے کر اپنا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اسی نمرود کا تذکرہ کرتے ہوئے مارٹن کوئلنس نے دعویٰ کیا ہے کہ نمرود کی موت کے بعد اس کی ماں نے بابل اور عراق کے اندر اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو درخت کے تنے کی طرح تھا، جس سے سردیوں کے اختتام پر ایک نئی زندگی جنم لیتی تھی۔ بالکل اسی طرح اس کے مردہ جسم سے اس کے جنم دن کے موقع پر ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ نمرود کے جنم دن پر اس کی ماں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر ہرے بھرے درخت پر آئے گا اور وہاں تحفے چھوڑ کر جائے گا۔ جب اس کی ماں نے یہ عقیدہ پھیلا دیا تو یہی سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح نمرود کی سالگرہ دسمبر کے آخر میں عید کی طرح منائی جانے لگی، اور کرسمس ٹری کو لے کر بہت سے آرٹیکل موجود ہیں، بہت سے دعوے موجود ہیں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس کرسمس کے تہوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی میل نہیں ہے، اور یہ عیسائی لوگ اس دن جتنی خرافات کرتے ہیں وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ اپنے شوق کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ بائبل جو کہ عیسائیوں کی مقدس ترین کتاب ہے، اس میں مشرکین کے عیدوں، تہواروں اور میلوں میں جانے سے، شرکت کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بطور مسلمان ان کے تہواروں میں شرکت کرنے میں یا اس پر ان کو وش کرنے میں کتنا بڑا شرک شامل ہے، جس کی ظلمت کا شاید بہت سارے مسلمانوں کو علم نہ ہو۔
عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں اسی دن پیدا ہوئے۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بلکہ قرآن میں سورہ اخلاص کے مطابق نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ انہیں اس تہوار پر وش کرتے ہو تو گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر ان کو مبارکباد دے رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ حساب کے دن اگر اللہ خود چاہے تو سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، مگر اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینے سے کفر اور شرک لازم ہو جاتا ہے۔ جب ہم انجانے میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو لوگ کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھلے طور پر یہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے، اور کافروں کے تہوار پر ان کو مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ آپ لوگ اپنے ہر قریبی دوست اور بھائی بہن کو اس شرک والی حرکت سے یعنی مبارکباد دینے سے بچائے۔ شروع میں جب 25 دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی ولادت منائی جاتی تھی تو اس وقت چرچ میں ایک اجتماع ہوتا تھا اور ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی سیرت اور ان کی زندگی بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوانوں اور شوقین مزاج لوگوں نے دھیرے دھیرے آنا چھوڑ دیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس میلاد کو تھوڑا دلچسپ بنایا جائے تو اس میں میوزک ایڈ کیا، پھر دھیرے دھیرے ناچ گانا بھی شامل کر لیا، پھر سوچا کہ اس میں تماشا بھی ہونے چاہیے تو اس میں تماشے، ہنسی مذاق، شراب نوشی اور جوا بازی یہ سب شامل کر دی گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے یورپ میں جب بھی کرسمس آتا ہے تو اس میں گناہوں کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک بزنس ماڈل بن چکا ہے۔ تاجر لوگ اسی ایک دن میں اتنا کما لیتے ہیں جتنا وہ پورے سال میں نہیں کماتے، کیونکہ اس ایک دن اتنی شراب پی جاتی ہے جتنے پورے سال شراب نہیں پی جاتی ہے۔ اسی ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں حادثات نہیں ہوتے۔ اسی ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے مسلمانوں کو اس تہوار میں شریک ہونے سے روکا ہے، بلکہ اس کی مبارکباد دینے سے بھی روکا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی انفارمیٹیو لگا ہو تو اسے لازمی شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔